جلسے میں اس کا اختتام مبارک فرما۔ یا عالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کے ظاہر اور باطن کو اپنے نور سے منور فرما، ہم سب کو ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کے رستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور پٹک گئے۔ الہ العالمین مرے تیرے نام سے، جیئیں تیرے نام سے، خاتمہ بالخیر ہو، مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہو، زندگی میں بھی کلمہ شہادت نصیب ہو، بروز محشر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے اٹھیں، شفاعت حضور کی نصیب ہو۔ یا العالمین بیماروں کی بیماری شفا کر، قرض داروں کا قرض ادا کر، مسافروں کا سفر پہ خطر کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے ان کو نیک ہدایت عطا فرما۔ یا العالمین شر ظالم سے بچا، شر ناحق سے بچا، شر نفسانی سے بچا، شر شیطانی سے بچا، شر انسانی سے بچا۔ یا العالمین ہمارے بھائی ہمارے بچے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں سب کے حال پر رحم فرما، سب کی ظاہری باطنی مشکلات دور فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا اس علاقے میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کے حال پر رحم فرما، سب کی ظاہری باطنی مشکلات دور فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ملک میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کے حال پر رحم فرما، سب کی ظاہری باطنی مشکلات دور فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے ملک کے حکمرانوں کے حال پر رحم فرما، ہمارے ملک کے حکمرانوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، اس امتحان میں تمہیں ڈالا ہوا ہے بابا حضور کے صدقے میں، اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں سرخرو فرما، پوری امت مسلمہ کو آپس میں پیار محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بستے ہیں سب کے حال پر رحم فرما، سب کی ظاہری باطنی مشکلات دور فرما، ظاہری باطنی ترقی عطا فرما۔ خدا بندہ کریمہ بادشاہا اما شاہان عالم را پناہا، خدا بندہ ویس پاک کی نگی کے صدقے میں ہمیں بھی خاک پا رکھنا اپنے پیر و مرشد کے، ہمارے سب اس عالم میں اس عالم میں دونوں میں رہے سایہ خدا بندہ ہمارے پیر و مرشد کا۔ نصر من اللہ فتح قریب وبشر المؤمنین افروزک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مبارک بیٹا، مبارک ہو، بہت بہت مبارک۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم
يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. یہ تھے قاری صداقت علی صاحب جو آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے.
اسی صحیفہ انقلاب کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں جناب قاری محمد اجمل قادری صاحب اور آیات بینات کی تلاوت فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبحان الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله سبحان الله.
صدق اللہ العظیم. ویکھن نوں یو ساڈے ورگا پر اساں کدوں اس مل دے ہو پتھر لال تے بھانے وک دے تے پھل کنڈیاں نال نی تل دے تے جو اسرار حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے آزم یوں ہور شانت پھردا ہوئی اسی گلیاں دے وچ رل دے تے اگ تے عشق دا سیک کی پوچھدا ہے او بلا عشق دا سیک چنگرا اگ تے ساڑے ککھ تے کانے ہوتے دا عشق ساڑے دل میرا تے اگ دا دارو میت پانی او بلا عشق دا دارو کیڑا غلام فریدا ککھ نہیں رہندا او جتھے عشق نے لایا ڈیرا تے ہر ویلے میں کو تانگ سجن دی او بیٹھی رو رو کاغ اڈاراں تے فالاں پاواں تے قاصد بھیجاں تے میں تھی گئیاں حال بیماراں تے سجنا باجن جیون کوڑے او میرے اندر درد ہزاراں غلام فریدا میں جی میں بچھڑی پونج کتاراں تے سینسے چوک ہو جگ تے رلے او بیلی آخر بتھاں پیاں جنہ سجنا بھاجوں ایک پل بنا جیواں ہوتا شکلاں بھی پل گیاں تے بچھڑ گیاں دی کی نشانی او جویں دیگر ونج شریاں غلام فریدا باجوں سجنا دے میرے ہنجو جاری رہیاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ در سے کبھی خالی گیا کوئی نہیں ہے سخی لاکھوں
لاکھوں مگر آپ سا کوئی نہیں ہے سخی لاکھوں مگر آپ سا کوئی نہیں ہے سخی لاکھوں مگر آپ سا کوئی نہیں ہے یہ وہ دربار محمد آسیوں اے طرف جرم کر لو تو سزا کوئی نہیں ہے طرف جرم کر لو تو سزا کوئی نہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں مصیبت میں رہوں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں مصیبت میں رہوں کیا کہیں گے لوگ کہ مشکل کشا کوئی نہیں کیا کہیں گے لوگ کہ مشکل کشا کوئی نہیں آپ کے ہوتے ہوئے میں کیوں مصیبت میں رہوں کیا کہیں گے لوگ کہ مشکل کشا کوئی نہیں کیا کہیں گے لوگ کہ مشکل کشا کوئی نہیں سب کا اس دنیا میں
کوئی دیکھتا کوئی نہیں، عظمت سرکار کا ہے ذرے میں ظہور، آنکھ والوں کے سوا پر دیکھتا کوئی نہیں ہے، سخی لاکھوں مگر آپ سا کوئی نہیں۔ وصلِّك یا حبیب اللہ، ہر سو بہار حسن جمال محمد است، ہر سو بہار حسن جمال محمد است، تکمیل دین حق ز کمال محمد است، نفس بسیط پہ کرے عصمت روان صرف، زہرا فروغ بزم جمال محمد است، برریگ گرم سنگ تپاں گفت یا احد، عالم گواہ عشق بلال محمد است، مہر علی بشان جلی محتشم ولی، در گلستان علم نہال محمد است، یا رب کرم بحال نصیر حضی کے یا رب کرم بحال نصیر حضی کے ادنا گدائے کوچائے آل محمد، یا رب کرم بحال نصیر حضی کے ادنا گدائے کوچائے آل محمد، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
حبیب اللہ چاند تاروں میں چمک کیسے سمائی ہوگی چاند تاروں میں چمک کیسے سمائی ہوگی ان کے نالین کے ذروں سے ہی پائی ہوگی ان کے نالین کے ذروں سے ہی پائی ہوگی ان کے نالین کے ذروں سے ہی پائی ہوگی چاند تاروں میں چمک جان موسم میں مہک پھولوں میں آئی ہوگی جان موسم میں مہک پھولوں میں آئی ہوگی آپ نے زلف ہنسی آپ نے زلف ہنسی جب بھی سجائی ہوگی 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 کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے عطر افشاں جو مدینے سے ہوا آئی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے جان موسم میں مہک پھولوں میں آئی ہوگی آپ نے زلف ہنسی جب بھی سجائی ہوگی چاند تاروں میں چمک چاند تاروں میں چمک کیسے سمائی ہوگی ان کے نالین کے
جگایا اپنے نالین اتارے ہوں گے ان کے نالین کے اور تاب نظر اگر ہے کوئی آؤ دیکھو تاب نظر اگر ہے کوئی آؤ دیکھو مسند عرش پہ مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے چاند تاروں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ کہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند تارے مچل مچل کر جبھی کی خیرات مانگتے تھے بچا جو تلووں کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روغن جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے وہی ہے عمل وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلنے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے تاب نظر اگر ہے کوئی آؤ دیکھو مسند عرش پہ مسند عرش پہ سرکار ہمارے ہوں گے چاند تاروں میں نازا ہے جس پہ وہ حسن رسول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے یہ کہکشاں سمجھا نہیں انود میرا عشق بے ثبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات ایک مالک جہاں ہے تو ایک خالق جہاں ایک جان کائنات ہے ایک وجہ کائنات اب تک سجی ہوئی ہے ستاروں کی انجمن اس انتظار میں کہ پھر آئے وہ ایک رات اے رسول امین خاتم المرسلین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین ہے یہ اپنا عقیدہ بس صدق و یقین تجھسا کوئی نہیں تجھسا کوئی نہیں اے رسول امین دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے
کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے رسول امی اے رسول امی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نہ ہوا تجھ سا ہنسی تیری قسم تیرے بعد حسن نے پایا نہیں جاہو حشم تیرے بعد غور سے دیکھ کے تصویر سراپا تیری رکھ دیا تاک پہ قدرت نے قلم تیرے بعد اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ازل کے ہنسی قمر شمس و کواکب بحر و بر سب حسن کے مارے کمان ابرو دہن غنچہ تو دنداں عرش کے تارے کمان ابرو دہن غنچہ تو دنداں عرش کے تارے بدن سیمی سخن شیری بیاں مربوط شہبارے بیاں مربوط شہبارے پری پہ کر نگارے سرو کہتے لالا رخسارے سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودوں خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل محمد شمع محفل محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودوں اے ازل کے ہنسی اے ازل کے اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے ازل کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تو سا کوئی نہیں تو سا کوئی نہیں اے ازل کے ہنسی اے ازل کے ہنسی تیری زلف گر شب قدر ہے تیرا چہرہ بدر منیر ہے تیرے صدقے جاؤں میں یا نبی تو حبیب رب کریم ہے تیرا حسن جلوائے طور ہے تیری شکل سورہ نور ہے کہ جہان میں کوئی آج تک تیری مثل ہے نہ نظیر ہے تیری دید جس کو نصیب ہے وہ نصیب قابل دید ہے تیرا دیکھنا میری عید ہے تیرا رخ کلام مجید ہے تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا تو بٹھا کے سامنے یہ کہا اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے ازل کے ہنسی تیری دید کرنے کو خود خدا تجھے پاس اپنے بلا لیا تو بٹھا کے سامنے یہ کہا میری آج عرش پہ عید ہے تیرا نور نور قدیم
کے ہنسی ہے پرواز تخیل نور اول محجبی ہوگا نور اول محجبی ہوگا کہ حق تعالیٰ ہی جانے مصطفیٰ کتنا ہنسی ہوگا حسینوں یہ میرا اعلان تم سب غور سے سن لو کہ سرکار دو عالم سا ہنسی کوئی نہیں ہوگا یقیناً عرش والے فرشیوں سے کہہ رہے ہوں گے اسے پہچان لو یہی تو ختم المرسلی ہوگا اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین دھیرے کوئی نہیں ہاں پھر اسی تیز تیز کون ہوں اور پھر کئی دے پھر وہ کھائی دے سکتے ہیں سلام علیکہ یا حبیب اللہ ہمارے ارد گرد ولی اللہ آرام فرما رہے ہیں ان کی نظریں ولی اللہ دے مرے دنیا تو ٹر گے نال خاموشی تے ویکھن نوں ساڈے ورگا تے ناسی شانتے پھردا تے اساں گلیاں دے وچ رلے دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتانا ہے رے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم در آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہ
سجا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں یہ تو آقا کی عنایت ہے کرم ہے ان کا یہ تو آقا کی عنایت ہے کرم ہے ان کا ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے ہیں ہم جہاں چاہیں وہیں رنگ جما لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں گنبد حضر خدا تجھ کو سلامت رکھے گنبد حضر خدا تجھ کو سلامت رکھے دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں تم سے گر چاہیں تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں ہم دریا کا پہ سر اپنا
جھکا لیتے ہیں. آخری شعر. جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم بیٹھے جنت کا مزہ لیتے ہیں. ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سامعین و سامعات اور وابستگان سلسلہ عالیہ نقیبیہ، تمام بھائی صاحبان اور صوفی صاحبان، آج کی یہ پروقار تقریب حضرت صوفی ولایت شاہ صاحب کے سالانہ عرس مقدس کی تقریب ہے، اور ماہ رجب المرجب کا آخری دن یا آخری لمحات ہیں. اس مناسبت سے ایک روایت آپ کی سماع خراشی کر رہا ہوں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من تابا فی شہر رجب کتب اللہ لہ ثواب آدم و داود علیہ السلام وَوَجَبَ لَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ اکبر. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے رجب کے مہینے میں توبہ کر لی، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لی اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر لیا، تو اس کے نامہ اعمال میں حضرت آدم اور حضرت داود علیہ السلام کی زندگی جتنا ثواب عطا فرمایا جائے گا. وَوَجَبَ لَهُ رِضْوَانُ اللَّهِ اکبر، اور اس کے لیے جنت کا جو اعلیٰ درجہ ہے رضوان اکبر جو ہے، اللہ اس کے لیے واجب کر دیتا ہے. معزز سامعین حضرات، جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کا مختصر سے ٹکڑا تلاوت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک حدیث پاک جس کو امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، فی ایام المعدودات، گنتی کے معدود دنوں کے اندر. یہ جو گنتی کے معدود دن ہیں، اس کی مختلف تشریحات، توضیحات اور بہت کچھ تفسیر والوں نے لکھا ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام قبلہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب آپ فرماتے ہیں کہ ایام معدودات سے مراد یہ چند روزہ زندگی ہے. چند روزہ زندگی، اس میں اور کچھ کام نہ کرو، فقط اللہ کا ذکر کرو، فقط اللہ کا ذکر کرو. یہ جو چند روزہ زندگی ہے، اس کے اندر ہم جو تگ و دو کرتے ہیں اور جو محنت اور سعی اور جد و جہد کر کے دنیا کماتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے کیا خوب ارشاد فرمایا، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا الا قلیل. یہ جو ساری دنیا کی دولت ہے، یہ میرے نزدیک تھوڑی ہے. حضور قائد انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں تھوڑی سے مراد اللہ نے اس کی اہمیت بتائی ہے کہ میرے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں. یہ جس دنیا کے تم پیچھے بھاگے بھاگے پھر رہے ہو اور جس کے لیے کشاں کریا بکریا کو بکو چلے پھر رہے ہو، میرے ہاں تو اس کی
کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ اس لیے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، یہ دنیا مردار ہے اور اس کے طلب کرنے والے کتے ہیں۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب طرفۃ العین کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور حضور فاتح قادیانی حضرت علامہ پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے طالب الدنیا مخنث، یہ جو دنیا کے پیچھے مارا پھر رہا ہے اور دنیا کی طلب اور ہوس اور حرص اور لالچ اور طمع رکھ کر اس کے پیچھے دوڑا پھر رہا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہیجڑا ہوتا ہے۔ جس طرح اس کی طمع و لالچ ہوتی ہے، دنیا کے پیچھے پھرنے والا اس کی مثال وہی ہے۔ وطالب العقبہ مؤنث، فرمایا آخرت کی فکر کرنے والا، جنت کی حوریں، باغات، نہریں، اس کا پھل، اس کی تمنا اور حرص اور طمع اور لالچ رکھنے والا، یہ مؤنث یعنی عورت کی مثل ہے۔ یعنی ایسی گھٹیا حرص اور ایسی گھٹیا لالچ اور ایسی گھٹیا ڈیمانڈ جو ہے وہ عورت ہی کر سکتی ہے۔ تو یا اللہ پھر مرد کون ہوتا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا طالب المولا مذکر، جو مولا کو طلب کرنے والا وہ اصل مذکر ہے، وہ مرد ہے۔ ہم مذکر تو بڑی دور کی بات، مؤنث سے نیچے مخنث کا جو مقام ہے اور جو کیٹیگری ہے، اگر آپ تھوڑا سا گہرائی میں جائیں اور اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اس وقت ہم جو دنیا کی اس ضلالت اور گھٹاٹوپ اندھیر نگری میں گرے ہوئے ہیں، ہم تو اس کیٹیگری میں بھی نہیں آتے کہ طالب دنیا مخنث۔ علامہ اقبال نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ شان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ یہ ایک حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان للہ کل لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے احباب ہیں اور کچھ ایسی شخصیات اور اللہ تعالیٰ کے چنیدہ اور برگزیدہ بندے ہیں کہ جن کی اولادیں باقی نہیں، جن کا نام و نشان بھی چند سالوں کے بعد روشن ہوتا ہے اور پھر چار دانگے عالم میں اس طرح پھیل جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمارے ہی خاندان کے ہیں۔ غالباً پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گیلانی نمبر اللہ مرکزہ رحمت اللہ علیہ نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ساری دنیا میں چھائے بیٹھے ہیں۔ تیرے آستان سے جو لو لگائے بیٹھے ہیں خدا گواہ ساری دنیا پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو کوئی اپنوں کی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ نصیر ہم میں تو کوئی اپنوں کی بات نہیں، کرم ہے ان کا جو اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ لہذا زندگی کے یہ چند روزہ زندگی کے ایام جس کو مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا زندگی مانگ کے لائے تھے 4 دن، زندگی مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ آئیے جو کٹ گئے اس پہ تھوڑا بہت پشیمان ہو جائیں، نادم ہو جائیں، کیونکہ ہم نے وہ دن غفلت میں گزارے، ہم نے وہ دن بغاوت میں گزارے، ہم نے وہ دن سرکشی میں گزارے، ہم نے وہ دن اللہ اور اس کے رسول سے دوری میں گزارے، اور جو رہ گئے ہیں فذکر اللہ، بس ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ امام غزالی نے ایک جملہ لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر، آپ فرماتے ہیں انسان کا سانس 3 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو لے چکا، ایک جو لے رہا ہے اور ایک لینے والا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو تو لے چکا ہے
اس پر تجھے اتنا یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے یا مردود ہوا ہے، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے عالم تیقن میں تو نہیں فائز اور تجھے یقین نہیں ہے کہ وہ تجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ جو سانس لے رہا ہے اسی کو غنیمت جان اور اللہ کا ذکر کر لیا، اللہ کا ذکر کر لیا۔ لہذا حضرت علی ابن ابی طالب نے جو روایت نقل کی ہے اور میں نے تلاوت کی ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا حبب الی من دنیاکم، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا میں سے۔ سوچو یہ دنیا اللہ کی ہے لیکن اللہ نے اس کا اشارہ ہماری طرف کر دیا، فرمایا کہ یہ دنیا تمہاری ہے چونکہ اس کے پیچھے تم پھرتے ہو، تم اس کی حرص رکھتے ہو، ہوس رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، یہ تمہاری دنیا ہے۔ اس دنیا کی مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، آؤ اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو پسند کر لو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے مجھے پہلی چیز جو پسند ہے لسان ذاکرون، ذکر کرنے والی زبان پسند ہے، ذکر کرنے والی زبان پسند ہے۔ یہ چونکہ جو مہینہ گزر